إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة قابل احترام معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور قابل قدر قابل احترام اسلامی پردہ نشین میری عزیز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک دو جہاں جو میرا اور آپ کا ساری دنیا کا پالنہار، ساری دنیا کا خالق اور مالک، فرشتوں کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، دنیا کی تمام مخلوق کا رب ہے اور اس کا رازق۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے جس رحمت للعالمین کو امت محمدیہ کے لیے آخری نبی آخری پیغمبر بنا کر کے ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے اس دنیا فانی میں مبعوث کیا۔ محترم بھائیو، یہ دین اسلام اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں سے ہم دنیا میں مستفید ہو رہے ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام اور ہدایت کی راہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا، اور دین اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں، دنیا کے تمام ادیان میں سب سے بہترین دین اور شریعتوں میں سب سے بہترین شریعت۔ یہ دین اسلام دین رحمت ہے، دین اسلام دین محبت ہے، دین اسلام دین محبت ہے، دین اسلام آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے اور اس میں اس کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام اس کے ماننے والوں کو آپس میں نفرتوں کو بڑھانے، نفرتیں کرنے اور نفرتوں کو پھیلانے سے دین اسلام ہمیں روکتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ گئے تو مدینہ المنورہ جانے کے بعد وہاں
سب سے پہلے جن بنیادی کاموں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی، سب سے پہلے جن بنیادی کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں انجام دیا، ان میں مسجد نبوی کے بعد، مسجد نبوی کے قیام کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں جو چیز کو قائم کیا وہ اسلامی بھائی چارگی ہے۔ آپس میں محبت کی بنیادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، آپس میں محبت کرنے کی تعلیم دیا، آپس میں نفرتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ دین اسلام دین رحمت ہے، دین اسلام دین الفت ہے، دین اسلام دین محبت ہے۔ جو بندہ دین اسلام کو اختیار کرنے کے بعد وہ آپس میں نفرتوں کو بڑھاتا ہے، وہ آپس میں نفرتوں کو پھیلاتا ہے، وہ آپس میں عداوتوں کو پھیلاتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام جیسے دین رحمت ہے ویسے ہی دین الفت اور دین محبت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی دین اسلام کے ذریعے سے صحابہ اکرام کے دلوں میں پیار اور الفت اور محبت کو پیدا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو مدینے میں جو قوم تھی وہ قوموں کے درمیان میں دو فرقے کے دو خاندان کے لوگ بڑے معزز تھے، وہ ہے اوس اور خزرج۔ ان کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے سالوں سال لڑائیاں چلا کرتی تھی، سالوں سال جنگیں چلا کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے سے پہلے مدینے کے اندر ایک جنگ جو بڑی مشہور جنگ ہے، بہت طویل جنگ ہے، وہ جنگ کا نام ہے جنگ بوعاث۔ اسی کی مدد کے لیے، اسی کے تعاون کے لیے مدینے سے بہت سارے لوگ اوس اور خزرج کے مکۃ المکرمہ آ کر کے وہاں ان کے جو رشتہ دار تھے انہیں اس جنگ میں تعاون کرنے کا، انہیں اس جنگ میں مدد کرنے کی درخواست کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے مدینہ اوس اور خزرج کے درمیان میں ایک آگ کی طرح سے جنگیں وہاں پر بھڑکے ہوئے تھے، ایک دوسروں کے بارے میں نفرتیں پھیلا رہے تھے، ایک دوسروں سے عداوتیں پھیلائے رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر کے گئے۔ سب سے پہلے جس کام کو اللہ کے نبی نے انجام دیا، مسجد نبوی کے قیام کے بعد وہاں صحابہ اکرام کے درمیان میں، انصار اور مہاجرین کے درمیان میں پیار محبت کو کرنے کا حکم دیا، الفت کو پھیلانے کا حکم دیا، بھائی چارگی کا حکم دیا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا، آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دینے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ صحابہ اکرام کی جہاں اللہ رب العالمین بہت سارے فضیلتیں بیان کرتا ہے، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی بیان کیا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ اکرام کی جہاں بہت ساری خصوصیتیں ہیں، ان خصوصیتوں میں سے یہ خصوصیت صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے، ایک دوسرے کے مہمان تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ایک دوسرے کو مشکل میں بچانے والے تھے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے تھے، پیار کو بانٹنے والے تھے، محبتوں کو بانٹنے والے تھے، الفتوں کو بانٹنے والے تھے، نفرتوں کو ختم کرنے والے تھے، نفرتوں کو مٹھانے والے تھے۔ ہم بھی وہی دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس بھی وہی قرآن کریم موجود ہے، ہمارے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہیں، وہی دین رحمت ہمارے پاس ہے، وہی دین حق ہمارے پاس ہے، وہی دین محبت ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں آج ہمارے دل ایک دوسرے سے نفرتوں میں لڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیوں ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو،
आज दुनिया में जहाँ कहीं भी देखो, जिस माहौल में भी देखो, जिस घर के अंदर भी देखो, जिस मुआशरे में भी देखो, जिस गली कूचे में भी देखो, जहाँ जहाँ आप नज़र डालेंगे वहाँ आप चार आदमी हैं तो वहाँ दोनों के दरमियान में नफ़रत को पाएंगे। आप एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरों से मोहब्बत करने के बजाय नफ़रतें कर रहा है, जुल्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आपस में मुसलमान नफ़रत करने का, आपस में मुसलमान नफ़रतों को पैदा करने का, आपस में एक दूसरे मुसलमान बग़्ज़ व अदावत को रखने का नतीजा ये हो रहा है कि दुश्मन कौम जो है इसका फ़ायदा उठा करके मुसलमानों को आपस में लड़ा करके, भाई भाई को आपस में लड़ा करके, मुसलमान भाई से मुसलमान भाई की नफरत पैदा करा करके वो मज़ा देखना चाहते हैं, मज़ा उठा रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम हर जगह जिस माहौल में भी हम हैं वो माहौल को प्यार और मोहब्बत वाला माहौल बनाए, रहम और करम वाला माहौल बनाए, आपस में एक दूसरे को अच्छाइयों का हुक्म दे, बुराइयों से रोके, आपस में एक दूसरे की मदद करे, आपस में एक दूसरे का ताउन करे, उन्हीं इस्लामी तालीमात की तरफ तवज्जो दिलाए। ये आपस में मोहब्बत करने का, आपस में उल्फत रखने का, आपस में दोस्तियां रखने का, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को प्यार करने का, अपना भाई समझने का, दीनी भाई समझने का, इसका फ़ायदा, इसका नतीजा क्या है, इसकी वजह क्या है? क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आपस में प्यार करने का हुक्म दिया? क्यों मुसलमानों को आपस में नफ़रतों को ख़त्म करने का हुक्म दिया? आइए हम इसे अहादीस की रोशनी में समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, आपस में एक दूसरे से नफ़रतों को ख़त्म करोगे, प्यार और उल्फत को बांटोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में तुम्हें जन्नत की खुशखबरियाँ अता करता है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं क़यामत के दिन मैदान महशर में तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगे। वहाँ पर कुछ लोग जो शुहदा नहीं रहेंगे, जो अंबिया नहीं रहेंगे, बल्कि ये लोग शुहदा और अंबिया के साथ में मिल करके मोतियों के मिंबरों पर बैठे हुए रहेंगे। अल्लाह ताला उन्हें एजाज़ देगा, अल्लाह उन्हें इज़्ज़तों से नवाजेगा। ये लोग अंबिया ना रहेंगे, शुहदा ना रहेंगे, बल्कि ये उनके उम्मती के लोग रहेंगे, उनके उम्मत के लोग रहेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग आकर के मोतियों के मिंबरों पर बैठे हुए रहेंगे। अब इनको ये मोतियों के मिंबर पर क्यों बिठाया गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे क्यों कलाम कर रहा है? अल्लाह ताला उन्हें देख करके क्यों मुस्कुरा रहा है? एक और हदीस में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से एक ऐलान होगा, ऐनल मुतहब्बून फिल्लाह। वो लोग कहाँ हैं जो दुनिया में सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे? वो लोग कहाँ हैं जो दुनिया में सिर्फ दीन की बुनियाद पर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत किया करते थे? ऐनल मुतहब्बून फिल्लाह। उसके बाद कुछ लोग आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें देख करके खुश होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें नेमतों से नवाजेगा, फिर उन्हीं मोतियों के मिंबरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बिठाएगा। आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना ये बहुत बड़ी नेकी है। आपस में एक दूसरे से बग़्ज़ रखना, अदावत रखना, दुश्मनी रखना ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये जुल्म है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने, अच्छे ताल्लुक़ात रखने, हमदर्दी करने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इतना ही नहीं बल्कि जो भाई अपने दिल को दूसरे मुसलमान के बारे में बग़्ज़ नहीं रखता है, दुश्मनी नहीं रखता है, अदावत नहीं रखता है, दूसरे का बुरा नहीं चाहता है, बल्कि दूसरे का भलाई चाहता है, दूसरे के लिए अच्छे इरादे रखता है, ऐसे अच्छे इरादे रखने वाला दिल जहन्नम में कभी भी नहीं जाएगा। दूसरों के बारे में प्यार और मोहब्बत रखने वाला दिल, दूसरों के बारे में उल्फत रखने वाला दिल, दूसरों के बारे में हमदर्दी रखने वाला दिल ज़रूर जन्नत में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस इब्न मालिक
रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, वो वाक़े को नक़ल करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को ज़िक्र करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हम लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहत कर रहे थे। उसके बाद हम उठ करके वहाँ से जाने के लिए निकले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ लोगों, अगर तुम में से कोई जन्नती आदमी को देखना चाहता है तो अभी मस्जिद के इस दरवाज़े से एक आदमी आएगा, उसे देखो, वो जन्नती सहाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ऐ सहाबा, तुम में से जो कोई भी जन्नती आदमी को देखना चाहता है, जन्नती को देखने की ख्वाहिश रखता है, जन्नती को देखने की तड़प अगर रखता है, तो अभी मस्जिद के इस दरवाज़े से जो आदमी आएगा, देखो वो जन्नती आदमी है। सहाबा इकराम कहते हैं, थोड़ी ही देर गुजरी, हम मस्जिद के दरवाज़े की तरफ निगाह डाली तो वहाँ पर हमने देखा एक सहाबी रसूल, परागंदा बाल हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, हाथों में अपने जूतियों को पकड़े हुए हैं, उनके दाढ़ी मुबारक से वज़ू के पानी के ख़तरात निकल रहे हैं। वो सहाबी मस्जिद के अंदर गए, उन्होंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर वो सहाबी वहाँ से बाहर निकल करके चले गए। दूसरा दिन जब आया तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ सहाबा, अगर तुम में से कोई जन्नती आदमी को देखना चाहता है, अभी इस मस्जिद के दरवाजे से एक सहाबी आएगा, उसको देखो, ये जन्नती है। सहाबा इकराम अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, सहाबा मस्जिद के दरवाजे की तरफ निगाह डाल करके देखे, वही सहाबी, वही आदमी जो इससे पहले के दिन आया हुआ था, वो उसी हाल में मस्जिद में तशरीफ़ ले आ रहे हैं, उसी हाल में मस्जिद में तशरीफ़ ले आ रहे हैं कि हाथों में जूतियाँ हैं, वो पकड़ करके आए, मस्जिद के किनारे में रख दिए और मस्जिद के अंदर गए, नमाज़ पढ़े, फिर वो उठ करके वहाँ से चले गए। जब तीसरा दिन आया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दिन भी फिर भी यही ऐलान किया और यही कहा, ऐ सहाबा, अगर तुम में से कोई जन्नती सहाबी को देखना चाहते हैं तो देखो, अभी मस्जिद के दरवाजे से आएगा। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब तीसरे दिन हम पलट करके देखे तो वही सहाबी जो पहले दिन आए थे, जो दूसरे दिन आए थे, तीसरे दिन भी वही सहाबी उसी हाल में मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ ले आए, फिर वो नमाज़ पढ़े, फिर वो जाने लगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो, ये सहाबी जन्नती सहाबी है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु उस मजलिस के अंदर बैठे हुए थे तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक मरतबा नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबी को जन्नती होने के बारे में बताया, जन्नत की खुशखबरियाँ दिए। तो ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु सोचे कि मैं ये सहाबी के पीछे जाऊँ, मैं इनका मेहमान बनूँ, इनके घर में मैं रहूँ, इनके घर में मैं दिन और रात एक मरतबा गुजार करके देखूँ और वो क्या अमल ऐसा करते हैं, क्या खुसूसियत इनकी है, वो कौन सी नेकी इनकी है। वो नेकी की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की खुशखबरी दिया है। ये अमल जानने, ये नेकी को जानने, इनके तरीक़े को जानने के लिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु वो सहाबी के घर गए। वो सहाबी से जा करके दरख्वास्त किया कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। बहरहाल वो सहाबी ने उनको मेहमान बना लिया। वो मेहमान बन करके उनके सामने, उनके साथ में रहे, उन्होंने रात गुजारी। वो सहाबी कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने 3 दिन तक उनके पास रह करके उनके ज़िंदगी को मैंने टटोला कि वो क्या, कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी इनको जन्नत की खुशखबरियाँ दिए हैं। तो वो कहते हैं, मामूली जैसा हम नमाज़ पढ़ते हैं, दिन में 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, ये भी वैसे ही फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, वही गिने चुने चंद रकात नफिल पढ़ लेते हैं और आखिरी वक्त में उठ करके तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये सहाबी जो अमल करते हैं वही अमल हम भी करते हैं। लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा जन्नत की खुशखबरी देने की वजह क्या थी, हम समझ नहीं पाए। तो मैंने वो सहाबी से पूछ लिया तो वो सहाबी कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर, मेरे नज़दीक वैसा कोई बड़ा अमल नहीं है, वैसा कोई बड़ी नेकी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन जान लो, मेरे पास एक नेकी है। वो एक नेकी ये है, जब से मैंने इस्लाम को कबूल किया है उस वक्त से लेकर के आज तक मैंने अपने मुसलमान भाई के बारे में अपने दिल को पाक और साफ रखा। मेरे दिल में किसी की नफरत नहीं है, मेरे दिल में किसी का बग़्ज़ नहीं है, मेरे दिल में मैं किसी से बग़्ज़ नहीं रखता हूँ, किसी से नफरत नहीं रखता हूँ, किसी से हसद नहीं करता हूँ, किसी की नेमतों को देख करके मैं जलता नहीं हूँ, बल्कि दूसरों की नेमतों को देख करके मैं खुश होता हूँ। यही एक नेकी है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, ये कोई मामूली नेकी नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी नेकी।
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ میرے بھائیو، یہ تمام حدیث، یہ تمام قرآنی آیات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسروں سے محبت کرنا چاہیے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہر جگہ جس جگہ میں ہم رہتے ہیں اس جگہ میں محبتوں کو بانٹنا ہے۔ ہم گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے اندر گھر کے ماحول کو محبت والا ماحول بنانا چاہیے۔ بازار میں ہیں تو بازار کے اندر وہاں محبت کے ماحول کو بنائے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرے کے اندر محبتوں کو بانٹے، الفتوں کو بانٹے، نفرتوں کو ختم کرے۔ کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھے، کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھے، کسی کا برا نہ سوچے، بلکہ ہر ایک کے حق میں دعائیں دے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھے، اس کا مطالعہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کا مار کھا کر کے بھی دعائیں دیتے ہوئے طائف سے واپس نکل کر کے آئے۔ عبداللہ ابن ابی ابن خلف، ابو جہل، یہ تمام لوگ مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں دیے، کیا کیا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کو بدنام کیا، اللہ کے نبی کو رسوا کیا، اللہ کے نبی کو قتل کی سازشیں کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں محبت سے پیش آئے، الفت سے پیش آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کے راویہ ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی مدینے کا آیا اور دروازہ دستک دیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں اسے جا کر کے دروازہ کھولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ وہ فلاں آدمی آیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس الرجل، جو آدمی ہمارے دروازے پر آیا ہے کتنا ہی برا آدمی ہے، کتنا ہی بڑا بدمعاش آدمی ہے۔ اس کی زبان بڑی تلخ ہے، اس کی زبان بڑی خراب ہے، یہ زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، یہ زبان سے لان تان کرتا ہے۔ بالکل یہ آدمی سراپا شر ہے، بڑا برا آدمی ہے کہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ آدمی اندر آیا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے ساتھ میں مسکرا کر کے بات کرے، ہنستے ہوئے بات کرے، پیار اور محبت سے اس کے ساتھ میں بات کیے۔ اور جب وہ آدمی باہر واپس جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے، یہ بڑا شریر آدمی ہے، ایسا آدمی ہے، ویسا آدمی ہے، لیکن تم نے اس کے ساتھ میں ایسے میٹھے انداز میں گفتگو کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہا، یہ برا آدمی ہے لیکن یہ اخلاق میرے ہیں، میرے اخلاق اس کے اخلاق کی طرح سے نہیں ہے۔ اس کے جیسا میں بھی بدسلوکی کروں، اس کے جیسا میں بھی بدزبانی کروں، اس کے جیسا میں بھی بغض اور عداوت رکھوں تو اس میں اور میرے درمیان میں کیا فرق؟ تو بہرحال یہ دین اسلام ہمیں الفتوں کو بانٹنے کا حکم دیتا ہے، چاہے گھر کے اندر ہو یا بازار میں ہو یا معاشرے میں ہو یا کمپنیوں میں ہو یا ادارے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہم آپس میں محبت کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ اور محبت کی بنیاد، میرے بھائیوں، میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، آپس میں محبت کی بنیاد اپنے گھر میں ڈالو، محبت کا بیج اپنے گھر میں بو، بیوی سے محبت کرو، بھائیوں سے محبت کرو، والدین سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، والدین سے نفرت نہ کرو، بیوی سے نفرت نہ کرو، بچوں سے نفرت نہ کرو، بلکہ محبت کا بیج اپنے گھر سے شروع کرو۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، وہ آدمی نمازی نہیں ہے، وہ آدمی نیک آدمی نہیں ہے جس کی بد زبانی سے اس کی بیوی پریشان ہو، جس کے ظلم سے اس کے بچے پریشان ہو، جس کے حرکتوں سے اس کے رشتہ دار پریشان ہو۔ یہ آدمی مومن اور نیک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محبت کے پیغام کو اپنے گھر سے شروع کرے، بیوی کی قدر کرے، بیوی کی عزت کرے، بیوی کا احترام کرے، بچوں کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کرے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت وہ کتنی بھی بڑی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ کتنے بھی نیک انسان کی بیوی کیوں نہ ہو جائے، وہ کتنی ہی فرما بردار اور مطیع کیوں نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھو، عورت ہوتی ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، وہ خرابیوں کے ساتھ ساتھ میں اس کے بہت سارے اچھائیاں بھی ہوتے ہیں۔ اس کے اچھائیوں کو دیکھ کر کے اس کے خرابیوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کی کوشش کرو۔
میں عورتوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ عورتیں گھر کے اندر گھر کی ملکہ ہیں، لیکن یاد رکھے وہ عورت چاہے کتنی بھی بڑی نمازی کیوں نہ ہو، وہ کتنی بھی بڑی تہجد کی عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے راہ میں کتنا بھی صدقہ خیرات کرنے والی عورت کیوں نہ ہو، اگر وہ عورت کا شوہر اسے ناراض ہے تو سمجھ لو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم رسید ہے۔ عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑی اطاعت جس کی کرنا ہے وہ اس کی شوہر کی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑی فرما برداری جو کرنا ہے وہ اس کے شوہر کی فرما برداری کرنا ہے۔ آج کے ماحول میں ہمیں سننے میں آتا ہے بہت سارے گھروں کے اندر عورتیں گھر کے ملکہ بن کر کے بیٹھے ہیں، عورتیں گھر کا راج بن کر کے بیٹھے ہیں، عورتیں گھروں کے اندر حکومت چلاتی ہیں، عورتیں مردوں کو گھروں میں دبا کر کے رکھتے ہیں، گھروں کا فیصلہ عورتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر کے اندر خیر کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے جس گھر کے اندر فیصلہ کرنے والی عورت ہو اور وہ عورت مرد کو دبا کر کے رکھنے والی ہو، وہ عورت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو عورت اپنے مرد کو غلام بنا کر کے رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے ہر اعتبار سے۔ ہاں دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہاں تک بھی گھروں کے ماحول کے اندر ہمیں سننے میں آتا ہے جب عورت مرد سے ناراض ہو جاتی ہے وہ بچوں کو آ کر کے مرد کے خلاف بناتی ہے، ماں بچوں کو باپ کے خلاف بناتی ہے، باپ کے خرابیاں بتاتی ہے، باپ کے برائیاں بتاتی ہے، باپ کو دشمن بنا کر کے پیش کرتی ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں جیسا ہم کریں گے ویسا ہی خبر کے اندر ہمیں ملے گا۔ دنیا کے اوپر جو معاملہ ہم کریں گے، دنیا کے اب اوپر ہم جیسا سلوک کریں گے ویسا ہی سلوک دنیا کے اندر جانے کے بعد ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ تو یہاں ایک طرف تو مردوں کو حکم دیا تمہارے ایمان والے ہونے کی، تمہارے سچے ہونے کی، تمہارے مرد مجاہد ہونے کی نشانی اور گواہی تمہاری عورت دینا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہم باہر تو بہت اچھے ہیں، باہر تو بہت بڑے علامہ ہیں، مسجد کے اندر بڑے نمازی ہیں، پہلے صف کے نمازی ہیں، تجارت میں آگے ہیں، تجارت میں سکسس کے ساتھ میں تجارت کرنے والے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں ہم لوگ کامیاب اور کامران ہیں، لیکن گھر کے اندر بیوی کی پیار اور محبت کے بارے میں، بیوی سے سلوک کرنے کے بارے میں، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے بارے میں ہمارا معاملہ زیرو نظر آتا ہے۔ یاد رکھو میاں بیوی یہ دونوں بھی جب تک آپس میں ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، آپس میں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں، تب تک گھر کا ماحول نہیں سدھرے گا۔ یہ میاں بیوی کی لڑائی کا نتیجہ بچوں کے اوپر پڑتا ہے۔ باپ کو دیکھ کر کے بیٹا سیکھتا ہے کہ بیوی کے ساتھ میں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر آج باپ گھر کے اندر بیوی کو ڈانٹتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو ذلیل کرتا ہے، بیوی کو رسوا کرتا ہے، اسے بدنام کرتا ہے، تو تمہارا یہ بویا ہوا درخت ہی ہے کہ تمہارا بیٹا بڑا ہو کر کے وہ بھی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اگر تم دنیا کے اندر، اگر میں دنیا کے اندر، اگر میں میرے گھر کے اندر میرے بیوی بچوں کے ساتھ میں حسن سلوک کروں گا، اس کی غلطیوں کو معاف کروں گا، اس کے ساتھ میں پیار اور محبت کروں گا، اس کے ساتھ میں الفت کروں گا، تو میرے بچوں پر یہ تربیت کا اثر پڑتا ہے تو بچہ بھی سمجھتا ہے وہی اچھا ہی کرتا ہے۔ اور ایسے ہی ماں جو غلطیاں گھر کے اندر کرتی ہے، ماں جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ماں جو شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ماں جو شوہر کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹوکتی ہے، اس کا اثر بچی کی تربیت پر پڑتا ہے۔ یہ بچی کل کے دن دوسرے گھر کو جب جائے گی تو یہی اثر کو وہ لے کر کے وہاں پر جائے گی۔ ماں باپ کی لڑائی کا سب سے بڑا حق، ماں باپ کی لڑائی کا سب سے بڑا ظلم، ماں باپ کی لڑائی کا سب سے بڑا نقصان بچوں پر پڑتا ہے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی تربیت میں سب سے بڑا حق ماں کا ہوتا ہے۔ تو لہذا کہنے کے لیے باتیں تو بہت سارے ہیں، میں یہی آپ کو پیغام پہنچاتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ میں رہنا چاہیے، الفت کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ ہمارے پیار کے مستحق، ہمارے لاڑ کے مستحق، ہمارے مشفق اور مہربان سب سے پہلے ہمارے والدین ہوتے ہیں، والدین کے بعد اب گھر کے اندر رہنے والے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہم مسجد میں پہلے صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لینے سے نمازی نہیں ہوتے ہیں اور جنت کو نہیں جاتے ہیں۔ یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اعلان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے لیکن ایک ایسا آدمی ہوگا جو قاطع رحم ہوگا، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہوگا، تو یہ آدمی کبھی بھی جنت کو نہیں جائے گا۔
تو جنت میں داخل ہونے کے لیے جہاں نمازوں کی ضرورت ہے ویسے ہی بیوی سے محبت بھی کرنی چاہیے، جہاں نمازوں کی ضرورت ہے وہاں بچوں کے ساتھ میں پیار اور محبت کے ساتھ میں بھی پیش آنا چاہیے۔ ہماری زبان سے، ہماری حرکت سے، کوئی بھی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ محلے والوں کو، نہ رشتہ داروں کو، کسی کی بھی نہ پہنچے، کیونکہ یہ ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کا بدلہ قیامت کے دن اللہ کے پاس بڑا بری طرح سے ملنے والا ہے، بہت خطرناک سزا ملنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے، نفرتوں کو ختم کرے، محبتوں کو پھیلائے، غلطیوں کو معاف کرنے کی کوشش کرے، بچوں پر شفقت کرے اور بڑوں کی قدر اور بڑوں کی عزت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو، آج کا جو دن، آج کے جو حالات ہیں ہندوستان کے، یہ ہندوستان کے حالات میں ہم جہاں کہیں بھی دیکھو، یہ محبت اور پیغام کے عنوان پر، محبت و الفت کے عنوان پر بتانے کی، تقریر کرنے کی میں نے اسی لیے اسے ضروری سمجھا کہ آج کا جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طرح سے ماحول نفرتوں کا ماحول ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیوی شوہر کی دشمن ہے، شوہر بیوی کا دشمن ہے، بچے ماں باپ کے دشمن ہیں، ماں باپ بچوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، بہن بہن کی دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ایسے حالات میں ہماری دشمنیوں کا، ہماری نفرتوں کا فائدہ دشمن کو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ دشمن یہی آگ کو بڑھا رہا ہے تاکہ مسلمان آپس میں مل کر کے، لڑ کر کے رہ جائے، ہم ہمارے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائے۔ تو لہذا دشمن کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہم جتنے بھی آپس میں اختلافات کیوں نہ ہو، یہ ہماری بہن جتنی بھی ہم سے دشمنی کیوں نہ کر رہی ہو، لیکن پھر بھی وہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، تو لہذا آپس میں ایک دوسرے سے عفو درگزر، معاف کرنے کا معاملہ کرتے ہوئے، معافی کا معاملہ کرتے ہوئے، دوسروں کو چھوٹ دیتے ہوئے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، پیار اور محبت کے ساتھ میں اگر دنیا میں زندگی گزاریں گے تو ضرور انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت دنیا کے اندر اس وقت میں آئے گی جب ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، آسمان والا ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم ان کی مدد کریں گے تو آسمان والا ہماری بھی مدد کرے گا۔ ہم دوسروں پر ظلم کر کے یہ بھروسہ اللہ کے اوپر یہ امید نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک تم دنیا والوں پر رحم کرو گے اس وقت تک میں تمہارے اوپر رحم کرتا رہوں گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ میں رہے تو ہم دوسروں کے ساتھ میں پیار محبت کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے بھائی بہنوں کے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہم میں سے جس کے بھی والدین بیمار ہیں ان کے بیماریوں سے ان کو تو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جس کے بھی والدین گزر چکے ہیں ان سب کو تو خبروں کو نور سے منور فرما اور ان سب کی تو مغفرت فرما، آمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم إنك أنت الغفور الرحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔